تو یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا قبلہ، یہ جو جروسلم والا تھا، اور وہ 13 سالہ مکی دور، اور جو 17 یا 16 یا 17 ماہ مدنی دور کے تو نبی علیہ السلام نے جروسلم کی طرف منہ کیا، اور بعد میں نبی علیہ السلام نے ادھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا. تو یہ ان کو پہلا اول قبلہ، تو یہ ساری کہانی ہے، اس میں کوئی بھی مطلب نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جیسے کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور آج سے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے دوستوں کو، ایسے لوگوں کو بھی اس پروگرام میں جو ہے نا شامل کیا جائے جو پراپر تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اسلام کے اوپر، اور ان کی تحقیق بھی آپ تک پہنچائی جائے. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جی کہ ہمارے کچھ دوستوں کا یہ عقیدہ کہہ لیں یا مائنڈ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے وہ بیت المقدس ہے. تو اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم صاحب. سلیم صاحب کی بہت ریسرچ ہے، بڑی تحقیق ہے اس اسلام کے اوپر، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سلیم صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ آج کل جو چل رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے وہ بیت المقدس ہے، تو آپ بتائیں کہ قبلہ اول واقعی بیت المقدس ہے؟ دین فیصلہ کے حوالے سے میں ایک عام طالب علم ہوں، تو جو ہمارے پاس جو دلیل ہے، جو برہان ہے، جو سلطان ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک جو پہلا اول جو ہے گھر ہے، جو وضع کیا گیا، بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے، وہ بکا کے ساتھ ہے. بکا بکیتا ہوں وسیلہ، وہ روتے ہوئے گر جاتے ہیں سجدے میں، مریم کی آیات ہے. تو یہ جو بکا ہے یہ رونے کے ساتھ منسوب ہے. صحیح. کہ جیسے ہی آپ کی پہلی نظر وہ جو خانہ کعبہ ہے تو اس پہ پڑتی ہے تو بے اختیار آپ کا رونا نکل جاتا ہے. صحیح. تو یہ رونے کے ساتھ ہے، اور یہ ہے برکت والا، مبارک ہے، برکت والا ہے، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. جو ہمیں خبر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا گھر ہے انسانوں کے لیے وضع کیا گیا وہ یہی ہے جو مسجد حرام میں خانہ کعبہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبلہ اول پہلے بیت المقدس تھا، بعد میں یہ بنایا گیا ہے، یہ روایات میں آ گیا ہے. جو بیت المقدس ہے وہ تو 72 ہجری ایسے کر کے اس کی جو روایات ملتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جاتے ہیں سفر پہ ان سے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ ہم آپ کے امیر سے جو ہے نا وہ کریں گے، بات چیت کریں گے، معاملات کریں گے. تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ سارے جانتے ہیں لوگ کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ لے کے گئے ہیں. تو یہ تو جو بیت المقدس یہ جو ابھی والا ہے یہ تو وہ وہاں پہ تو پہلے کچھ ہے ہی نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ کھنڈرات تھے عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک، اور بلکہ 72 ہجری کے لگ بھگ یہ مروان بن عبد المالک بن مروان، یہ ایسے کر کے کوئی نام آتا ہے، انہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی اور اس کا نام رکھا تھا مسجد اقصیٰ. ٹھیک ہے. جو پہلے جو یہودیوں سے منسوب کیا جاتا ہے مسجد کو، سلیمان علیہ السلام والی جو یہ مسجد ہے، تو وہ تو رومنوں نے جب اس پہ حملہ کیا ہے نا یروشلم پہ، وہ انہوں نے وہ مطلب کہ وہاں پہ تباہی مچا دی، گرا دی ساری ان کی جو بھی یہودیوں کو نکال دیا، اور وہ ان کی جو عبادت گاہ تھی وہ ان کو مسمار کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو بعد میں 72 ہجری میں تقریباً یہ بنی ہے، یہ جو ابھی کی جسے آپ، تو وہ بھی آپ دیکھیں تو وہ جو ہے اس کی جو مسئلہ ہے، اس کا جو ڈائریکشن ہے جو وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو یہ صحیح بات کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ بھی ساتھ میں لگا لیا انہوں نے کہ یہاں پہ امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے
سارے انبیاء کی جو امامت کرائی ہے، تو یہ بات کو کچھ بڑھا دیا گیا ہے. اصل جو معاملات ہیں وہ جیسے یہ قرآن کی آیت ہے تو وہ صاحب بتا رہی ہے کہ جو پہلا گھر انسانوں کے لیے وضع کیا گیا وہ بقا کے ساتھ ہے، رحمت والا گھر، رحمت والا اور اس مبارک ہے اور برکت والا. تو عالمین کے لیے یہ رحمت ہے کہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. صحیح. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے تھے ان کے لیے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھی، اور اب ہمارے لیے بھی. صحیح ہو گیا کہ ہمارے لیے بھی جو ہدایت کا گھر ہے وہ وہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ معراج کا جو ہے نا وہ بھی ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں میرا. یہ جو محدثین ہیں اچھے کام کیے، انہوں نے علم والے لوگ تھے. تو محدثین کے پاس ایک بات آتی ہے، بات مطلب حدیث، واقعہ. تو وہ بات جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی. صحیح. کہ ٹاپک تو میں تھوڑا ہٹ کے تھوڑی سی بات کو اپنے مکمل کروں کہ ایک روایت ہمارے سامنے، حدیث ہمارے سامنے ایک پیش کی جاتی ہے امام راضی صاحب سے، کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری حلت لہو شفاعتی لا اصل لہو. اب یہ اس کا عربی متن ہے، میں بھی طالب علم ہوں، اتنا تجوید اور قرات اور اس کا وہ جو سینئر ہے ان سے معذرت. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہوگی. اب یہاں تک ہمیں پڑھ کے اردو میں سنا دیا جاتا ہے، پنجابی یہ جو بھی ہماری زبان ہے. صحیح ہے. انگلش میں یا جیسے بھی. اب جو اس کا آخری حصہ ہے لا اصل لہو، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کس قسم کی بات ہے، کس قسم کی حدیث ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں. محدث کے سامنے ایک بات آ گئی، اس نے یہ بات رکھ دی کہ یہ میرے تک یہ بات پہنچی ہے اس ذرائع سے، ان ذرائع سے، یہ سند ہے اور یہ اس کا متن ہے، اور اس پہ اس نے وہ لگا دیا کہ لا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. صحیح. تو آپ اس کا اندازہ لگا لیے. اب جو ہمارے جو بھائی ہیں وہ بیان کرتے ہوئے جو ہے نا اس کا آخری حصہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے سیاق اور سباق سے نکال کے تو اپنا الو سیدھا کر لیے. ایسے ہی یہ جو روایات ہیں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیں آپ، وہ اس کو صورت کو اٹھائیں تو وہ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، ہاں جی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کے ساتھ. تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، بندے کے ساتھ کہ بندے کو، بندے کے ساتھ یہ کہتے ہیں بندے کو لے گئی. دیکھیں آپ جو ہیں روایات والے وہ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں. اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ساتھ میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. باغ امانہ کو ہوتا ہے تو میں طالب علم ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بندے کے ساتھ، بندے کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ وہ مطلب کہ بتایا یہ جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد تک دوسرے اور بھی آیات ہیں جس میں ہم اپنے بندے کو دکھائیں بہت سی نشانیاں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کر دیا ہے کہ یہ لے کے گئے ہیں بندے کے ساتھ، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ما حولہ، اور اس کا جو ماحول ہے اس میں ہم نے برکت رکھی ہے. آپ آیت پڑھیں. ٹھیک ہے. تو مسجد اقصیٰ کا ذکر تو یہاں پہ آ گیا نا، جو وہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے. یہ دیکھیں جو مسجد اقصیٰ ہے وہ اس کی جو نشانی بتائی جا رہی ہے نا، وہ برکت ما حولہ، بارکنا ما حولہ. تو آپ وہ ڈھونڈیں، اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ یروشلم والی، فلسطین والی، جو اگر یہ مسجد اقصیٰ ہے تو اس کے کیا ماحول میں برکت ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے. تو مسجد اقصیٰ ہے کون سی؟
مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی ہے, پہلے اس کا نام مسجد اقصیٰ تھا. یہ میں آپ کو یہ جو بھی عقل اور اس کے تقاضوں کے اوپر کہ دیکھیں جس کے ماحول میں برکت ہے, ٹھیک ہے, تو آپ مسجد حرام میں تو برکت آپ کو نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور مسجد نبوی میں بھی آپ کو برکت نظر آ رہی ہے. اور کون سی مسجد ہے دنیا میں آپ دیکھیں ڈھونڈے. ہاں تو یہ والی جو مسجد اقصیٰ ہے یہ تو نام بھی ابھی رکھا گیا ہے اس کا. یہ تو وہ تو میں نے پہلے بات بتا دی آپ کو کہ 72 ہجری میں. 72 ہجری میں, ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو یہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے, جیسے یہ ہمارے وہ بزرگ محترم ہیں ابو العلا مودودی صاحب ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے, اور بھی بہت سے محدثین ہیں, یہ ان کے غلام محمد پرویز صاحب بھی ہیں, صحیح, اور یہ محمد شیخ صاحب وہ بھی بولتے ہیں, غامدی صاحب بھی بولتے ہیں, اور ویسے بہت سے لوگ ہیں یہ جانتے ہیں ان باتوں کو, آیات کو یہ پڑھتے ہیں, ان کا ترجمہ کرتے ہیں, صحیح, ان کی تشریح کرتے ہیں, تو یہ ان باتوں کو جانتے ہیں. یہ جو بھی برہان سلطان اور جو بھی اس میں ہے تو یہ اس کو پہچانتے ہیں, بلکہ اسی کی بقرہ میں ہی ہے کہ یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, یہ ان کے لیے معروف ہیں. تو اس پہ بے شمار فتوے لگ جائیں گے, اور لوگ جو ہیں جو میجورٹی ہے جو زیادہ تعداد میں ہے وہ اس طرف ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے. صحیح, تو وہ اس کی تو نشانی بتا دی, آپ پہچان لیں کہ ایک عام جو ہے شعور. اس کے لیے کوئی ڈگری کی اور سند کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مسجد کو پہچاننے کے لیے کوئی سند اور ڈگری اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آگے وہ آ جاتا ہے امامت والا واقعہ, ہاں اس کو ایکسپلین کریں ذرا. جیسے میں نے پہلے بیان کیا, تو بعد میں کچھ ایک نے دوسرے سے سنا, کیونکہ 5 6 7 واسطے ہوتے ہیں سند میں, تو میں نے کوئی آپ ایسا کوئی واقعہ نہیں بیان کر سکتے یا کوئی دکھا نہیں سکتے جب تک کہ وہ ریکارڈ نہ ہو. صحیح, آن ریکارڈ نہ آ جائے, آپ کے سامنے نہ آ جائے کہ ہو بہو وہی بات. وہ میں بھی اگر یہ بات کر رہا ہوں تو اگر آپ کل کو مجھ سے یہی بات پھر پوچھیں گے تو اس میں تھوڑا سا آ جائے, مطلب تو ہو جائے گا, الفاظوں میں چینج ہو جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بات بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا محل دیکھنا پڑے گا, کیونکہ بعض جو محدثین ہیں جو اسلاف ہیں ہمارے وہ بات کو بیان کر دیتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ اور وہ ساتھ میں بیان نہیں کرتے کہ کس موقع پہ کیسے, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کسی کے پاس. صحیح, تو باقی یہ تحقیق کرنے کے لیے اتنی موٹی کتابیں ہیں, اسماء الرجال ہے, تہذیب التہذیب ہے, میزان الاعتدال ہے, اور یہ ان کی جو صحاح ستہ ہیں, اتنی کتابیں ہیں, تو آپ کی عمر لگ جائے گی. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کے سامنے جو بات بیان کی جا رہی ہے تو اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں, جو ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. بالکل صحیح ہے, ہم اس سے اس کو جانچیں گے. جو ہمیں استادہ نے سبق پڑھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے 3 قسم کی احادیث جو واقعہ ہیں, جو باتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں, جو اس کے اللہ کی کتاب کے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مطابق ہیں. صحیح, تو وہ تو ہم بھی انہیں سچا جانیں گے. وہ کوئی بھی کسی بھی ذات, مذہب, قوم, قبیلے, کسی بھی علاقے کو کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے. صحیح, تو اس کی سچی بات کو مانا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور جو جس کے بارے میں قرآن خاموش ہو تو ہم بھی خاموش رہیں گے. صحیح, تو ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ سارا علم نہ تو ہمارے پاس ہے نہ وہ اس کا. تو جو ٹکراتی ہوں, جو قرآن سے ٹکراتی ہوں تو ہم نے بھی اس کا انکار کیا. بالکل صحیح ہے, جو قرآن کے تابع ہے یا قرآن جس کو کر رہا ہے اس کو ہم نے ماننا ہے. ہاں, وہ جس بات تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو, اور تم جہاں سے بھی نکلو تو یہ ہے ڈائریکشن آف بلیف. مطلب آپ مانتے آ رہے ہیں, آپ کے ہاں ایک چلا آ رہا ہے, ایک رسومات ہیں آپ کے نماز پڑھنے کے, آپ کے اٹھنے کے, بیٹھنے کے, ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے. تو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, جو آپ کے بڑوں نے جو آپ کو بتایا, جو شروع سے چلتا آ رہا ہے, آپ جو آپ کے استاد نے بتایا ہے, جو آپ کے مطلب مولوی نے بتایا ہے, تو وہ ایک چلا آ رہا ہے. اب جب آپ کے سامنے آیت آئی, اللہ کی آیت آئی,
تو آپ نے اس کے سامنے اپنا سر، آپ نے اس کو سرمٹ کر لیا، سر منہ نارا حراب، مطلب وہ سجدہ کر دیا. سجدہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ مان لینا. صحیح. سجدہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ مان لینا. تو آپ نے جب اس پہ لے آئے ہیں، آپ نے مان لیا آیت کو، ایمان لے آئے آیت پہ، تو آپ کا جو وہ جس کو آپ فالو کر رہے تھے، جو آپ کا قبلہ تھا، ہاں جی، جو آپ کا قبلہ تھا، اس قبلے کو چھوڑ دیا، اس سے منہ موڑ لیا. آپ کدھر منہ کر لیا؟ جدھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا ہے. صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو فالو کیا ہے نا. تو ان کی جو صفت ہے، جو بتائی جا رہی ہے، جو ان کی سمت بتائی جا رہی ہے کہ آپ میں یگانگت، یکجہتی اور یہ جو ملت، جو ملت ابراہیم ہے، ان کا پتہ چلے تو ان کو ایک ڈائریکشن دے دی گئی، یہ آپ کا قبلہ ہے، آپ جہاں سے بھی نکلے ادھر کو منہ کر لیں. صحیح، بالکل صحیح ہو گیا. تو یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا قبلہ، یہ جو جروسلم والا تھا، اور وہ 13 سالہ مکی دور، اور جو 17 یا 16 یا 17 ماہ مدنی دور کے، تو نبی علیہ السلام نے جروسلم کی طرف منہ کیا، اور بعد میں نبی علیہ السلام نے ادھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا. تو یہ ان کو پہلا اول قبلہ، تو یہ ساری کہانی ہے، اس میں کوئی بھی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ حوالہ دوبارہ بتا دیں. یہ جو آیت ہے اس کی 3 کی 96. اور جی حوالہ نوٹ کر لیں جی اس کا. یہ سورہ آل عمران ہے 3/96، یعنی کہ سورہ عمران کی، آل عمران کی 96 نمبر صورت ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اب 96 95 94 پیچھے سے بھی آ جائیں، 2-3 پیچھے اور 2-3 آگے. آپ نے آگے والی 3-4 اور آگے والی پیچھے والی 3-4 اور آگے والی 3-4 یہ سب مکمل پڑھنی ہے. پھر آپ کو جو ہے نا مزید سمجھ آ جائے گی. اگر نہ بھی سمجھ آئے تو آپ ہمیں سوال بھی بھیج سکتے ہیں، نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور کمنٹ کر کے بھی جو ہے نا بات کر سکتے ہیں. اور جیسے وہ بہت سارے لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں جی اپنے مطلب کی آیت پڑھ لی جاتی ہے، آگے پیچھے والا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہ بولتا ہوں کہ آپ آگے والا بھی پڑھیں، پیچھے والا بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو پراپرلی سمجھ آ جائے کہ ہم نے مطلب کی آیت نہیں نکالی. اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہدایت کی کتاب جو ہے وہ یہ صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ ہدایت کسی جگہ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اسی کو ہی فالو کرنا ہے، اسی کے اندر جو ملتا ہے اسی کو مان. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، تو وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے وہ نماز کے لیے ٹائم ہوا ہے، تو وہ انہوں نے عیسائیوں نے کہا کہ آپ ادھر ہی نماز پڑھ لیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر میں ادھر نماز پڑھ لیتا ہوں تو کل تو کوئی مسلمان اٹھے گا کہ ہمارے امیر المومنین نے یہاں پہ نماز پڑھی تھی تو میں ادھر مسجد بناؤں گا. تو وہ باہر نکلے ہیں، چرچ سے باہر نکلے ہیں، اور باہر انہوں نے دیکھا کہ جو کھنڈرات ہیں، جو ہیکل سلیمانی جس کے نام جو جانی جاتی ہے، تو وہ کھنڈرات پڑے ہیں. وہ تو سارے وہاں پہ وہ کوڑا پھینکا کرتے تھے، گندگی، اپنی جو گندگی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا آپ پہ تحف ہے، آپ کی اتنا مطلب کہ اتنا بغض ہے، آپ کے اتنا اناد ہے کہ دوسروں کے آپ نے مذہبی جو ہے وہ مقامات کا بھی خیال نہیں کیا. صحیح. تو انہوں نے وہ وہاں پہ ایک جگہ پہ وہ صفائی کری ہے، لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اوپر، تاریخ کی کتابوں کے اوپر اور حدیث کی کتابوں کے اوپر لکھا ہوا، آپ کو وہاں سے پڑھ لیں. صحیح. انہوں نے کوئی صفائی کی، اور جو ساتھ تھے انہوں نے بھی صفائی کی، صفائی میں حصہ لیا، وہاں پہ نماز پڑھی. ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، ابھی اپنی گفتگو ملاحظہ کی ہے، اور لب لباب یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے وہ خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، اور جو مسجد اقصی ہے وہ مسجد نبوی ہے قرآن کے مطابق. اور آج کا ٹاپک یہی تھا. بقایا معراج کا جو واقعہ ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس ہوا ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے نا پھر ڈیٹیل کے ساتھ دوبارہ سے پروگرام کریں گے، جس میں آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم جانیں گے کہ معراج کیسے ہوئی تھی، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے، اور وہ نمازوں کا تحفہ شوفہ اور سارے معاملات وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکس کیے جائیں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.